السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ نستور نے کہا، ٹھیک ہے، سرائے میں واپس چلو۔ وہ سرائے میں واپس آ گئے اور کوٹھڑی میں آتے ہی انسانی شکل اختیار کر لی اور باتیں کرنے لگے۔ نستور کہنے لگا، میں حیران ہوں کہ اگر جادوگر نے نیلی کو غیبی حالت میں دیکھ لیا تھا تو پھر اسے اس کا مجسمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پدم ناگ بولا، نستور بھائی، میں اب بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ وہ مجسمہ نہیں ہے بلکہ جادوگر نے نیلی کو زندہ حالت میں پتھر کا بنا دیا ہے۔ نستور نے کہا، چلو میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی کو پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دے؟ وہ اگر اتنا بڑا جادوگر ہے کہ نیلی کو غیبی حالت میں دیکھ کر اسے اپنے قبضے میں کر سکتا تھا تو وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا۔ وہ نیلی سے بڑے کام لے سکتا تھا، وہ اس کی مدد سے جتنی چاہے دولت اور خفیہ دفن شدہ خزانے حاصل کر سکتا تھا۔ پدم ناگ نے کچھ سوچ کر کہا، یہی ایک راز ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے اور جس کا ہمیں سراغ لگانا ہے۔ بہرحال اگر ہمیں وہ جادوگر مل گیا جس نے نیلی کو پتھر کا بنا دیا ہے تو ہم اسے اپنے قابو میں کر کے نیلی کو پھر سے انسانی شکل میں واپس لا سکتے ہیں، کیونکہ پتھر کے مجسمے سے ان کی شکل میں واپس لانے کا طلسم صرف اس جادوگر کے پاس ہی ہوگا۔ نستور خاموش رہا، پدم ناگ بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، نستور، کیوں نہ ہم نیلی کے مجسمے کو بادشاہ کے محل سے اٹھا کر اپنے پاس لے آئیں؟ نستور نے کہا، ہم نیلی کے مجسمے کو کہاں رکھیں گے؟ ہم جادوگر کی تلاش میں نکلیں گے تو پیچھے کوٹھڑی میں سے کوئی چور مجسمے کو چرا کر لے جا سکتا ہے، کیونکہ مجسمے یہاں بڑی بھاری قیمت میں بک جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ نیلی کے مجسمے کو بادشاہ کے محل میں ہی پڑے رہنے دیتے ہیں۔ وہاں کم از کم مجسمہ محفوظ تو ہوگا، وہاں کوئی چور مجسمہ چرا کر نہیں لے جائے گا۔ نستور کی بات بڑی معقول تھی۔ پدم ناگ نے کوئی اعتراض نہ کیا اور کہا، تمہارا خیال ٹھیک، نیلی کا مجسمہ بادشاہ کے محل میں ہی رہے گا اور ہم جادوگر کی تلاش میں چلیں گے۔ جب دن چڑھ آیا اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو نستور اور پدم ناگ دوبارہ غائب ہو کر سرائے سے نکلے اور اڑتے ہوئے شہر کے ارد گرد جو ویران علاقے تھے وہاں آ گئے۔ وہ بہت نیچی پرواز کر رہے تھے۔ شہر سے باہر سنگلاخ میدان تھے، اونچے نیچے ریت کے ٹیلے تھے جن کی ریت سخت ہو کر پتھر بن چکی تھی۔ پدم ناگ اور نستور سارا دن ویران علاقوں میں پھرتے رہے، مگر انہیں کہیں کوئی بستی جھونپڑی وغیرہ نظر نہیں آئی۔ نستور نے پدم ناگ سے کہا، پدم ناگ، یہاں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، میرا مطلب ہے کوئی جھونپڑی تک نظر نہیں آئی۔ تم اپنے کسی سانپ سے کیوں مشورہ نہیں لیتے؟ پدم ناگ بولا، سانپ سے بھی مشورہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے سانپوں کو عام طور پر زمین کے نیچے دفن شدہ خزانوں کا علم ہوتا ہے، انہیں جادوگر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن تم کہتے ہو تو میں کسی سانپ کو بلا کر پوچھ لیتا ہوں۔ پدم ناگ اور نستور ایک سنگلاخ ٹیلے کے پاس زمین پر اتر آئے، دونوں انسانی حالت میں آ گئے۔ پدم ناگ نے ایک منتر پڑھ کر پھونکا اور بلند آواز میں کہا، اگر یہاں کوئی سانپ ہے تو باہر آئے، میں پدم ناگ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں مٹالے رنگ کا ایک سانپ پھنکارتا ہوا آیا۔ اس نے آتے ہی پدم ناگ کے آگے سر جھکا کر اس کی تعظیم کی اور کہا، عظیم ناگ دیوتا، میں حاضر ہوں، مجھے حکم دیا جائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پدم ناگ نے کہا، کیا تم کسی ایسے جادوگر کو جانتے ہو جو اس ملک میں یا اس ملک کے ارد گرد کے علاقے میں رہتا ہو؟ سانپ نے کہا، عظیم ناگ دیوتا، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں، ہاں میرے دادا کو اس بارے میں شاید کچھ علم ہو، میں انہیں بلاتا ہوں۔ پدم ناگ نے حکم دیا، اپنے دادا سانپ کو بلاؤ۔ مٹالے سانپ نے اپنے منہ سے سیٹی کی سی آواز نکالی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک بوڑھا سانپ حاضر ہوا۔ بوڑھے سانپ کی آنکھوں کے گرد سفید بال اگے ہوئے تھے۔ اس نے پدم ناگ کو دیکھتے ہی اپنی گردن جھکائی اور کہا، عظیم ناگ دیوتا، مجھے کس لیے طلب فرمایا ہے؟ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پدم ناگ نے اپنا سوال دہرایا اور کہا، کیا یہاں ارد گرد تم کسی جادوگر کو جانتے ہو؟ کوئی ایسا جادوگر جو غیبی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہو؟ دادا سانپ ایک پل کے لیے چپ ہو گیا، وہ کچھ یاد کر رہا تھا، پھر گردن اٹھا کر بولا، عظیم ناگ دیوتا، یہاں سے دور ایک شہر کے باہر ویران محل کا کھنڈر ہے، میں نے وہاں ایک جادوگر کو دیکھا ہے جو غیبی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ نستور بڑا خوش ہوا، پدم ناگ بھی خوش ہوا کہ کم از کم کسی ایسے جادوگر کا سراغ تو ملا۔ اس نے دادا سانپ سے پوچھا، ویران محل کا کھنڈر یہاں سے کس طرف ہے اور کتنی دور ہے؟ دادا سانپ نے کہا، یہاں سے جنوب کی طرف جائیں تو راستے میں ایک دریا آتا ہے، اس دریا کے پار ایک سنسان علاقہ ہے جہاں دن کے وقت بھی کوئی نہیں جاتا، وہاں ایک تالاب کے کنارے ویران کھنڈر ہے جس کے اندر وہ جادوگر رہتا ہے۔ پدم ناگ نے دونوں سانپوں کو رخصت کر دیا۔ نستور، تمہارا مشورہ کام آ گیا، تم نے کہا تھا سانپ شاید بتا دیں اور انہوں نے بتا دیا، چلو اس جادوگر کے ویران کھنڈر میں چلتے ہیں۔ نستور کہنے لگا، مگر وہ جادوگر اپنی طلسمی طاقت سے غیبی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا،
اس لیے ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ پدم ناگ نے کہا، ہم ویران محل کے کھنڈر تک اڑ کر غیبی حالت میں جائیں گے، وہاں جا کر انسانی شکل میں آ جائیں گے اور پھر کسی دوسرے بھیس میں جادوگر کا کھوج لگائیں گے۔ اب چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جادوگر وہاں سے بھی نکل جائے۔ دونوں دوست فوراً غائب ہوئے اور فضا میں اڑ گئے۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے اڑ رہے تھے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ یہ وہی دریا تھا جس کے بارے میں دادا سانپ نے انہیں بتایا تھا۔ آگے ایک سنسان ویران جنگل آ گیا۔ جنگل کے درمیان ایک ویران کھنڈر تھا۔ دونوں اس کھنڈر کے پاس زمین پر اتر آئے۔ نستور کہنے لگا، میرا خیال ہے اگر یہاں جادوگر ہوتا تو اس نے اپنی طلسمی لہریں ضرور یہاں چھوڑ رکھی ہوتی، مگر مجھے تو یہاں کسی قسم کا طلسم محسوس نہیں ہوا۔ پدم نے کہا، اس جادوگر کو یقین ہوگا کہ یہاں کوئی غیر آدمی نہیں آ سکتا۔ چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ نستور نے گہرا سانس کھینچ کر کہا، مگر پدم ناگ، مجھے یہاں نیلی کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو مجھے اس کی خوشبو ضرور آتی۔ پدم ناگ نے کہا، نستور بھائی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ نیلی پتھر کی بن چکی ہے۔ جس مجسمے کو ہم نے دیکھا تھا وہ نیلی کا مجسمہ نہیں تھا، بلکہ وہ خود نیلی تھی جسے جادوگر نے پتھر بنا کر بادشاہ کو پیش کیا ہوگا۔ اب ہمیں اس جادوگر کا کھوج لگا کر اس سے وہ راز معلوم کرنا ہے جس کی مدد سے ہم غیبی لڑکی نیلی کو پھر سے انسان بنا دیں۔ آؤ میرے ساتھ۔ نستور اور پدم ناگ کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ کھنڈر میں آگے پیچھے 2 کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھی جن کی چھت ٹوٹ چکی تھی۔ آگے ایک صحن آ گیا، وہاں بھی ٹوٹے پھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ کونے میں انہیں ایک زینہ دکھائی دیا۔ پدم ناگ بولا، یہ زینہ نیچے کسی تہہ خانے میں جاتا ہے، چلو نیچے چل کر دیکھتے ہیں۔ نستور نے کہا، ابھی تک کسی جادوگر کے یہاں ہونے کا ثبوت نہیں ملا، ہو سکتا ہے یہاں جادوگر نہ ہو، وہ کسی دوسری جگہ چلا گیا ہو۔ پدم کہنے لگا، یہ تو نیچے چل کر ہی معلوم ہوگا۔ وہ غیبی حالت میں تھے، اس لیے بڑی آسانی سے زینہ اتر کر بند دروازے میں سے دوسری طرف نکل گئے۔ دوسری طرف ایک کھلا کمرہ تھا جس میں دیوار کے ساتھ بڑے خوبصورت عورتوں اور آدمیوں کے مجسمے لگے ہوئے تھے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کافر بت ساز نے نیلی کو زندہ پتھر کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ اس وقت کافر بت ساز وہاں پر نہیں تھا۔ نستور اور پدم نے دیوار کے ساتھ مجسموں کو دیکھا تو ان کے قریب آ گئے۔ نستور بولا، پدم ناگ، یہ مجسمے بھی مجھے زندہ انسان لگتے ہیں، انہیں بھی جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے پتھر کے بت بنا دیا ہوا ہے۔ پدم ناگ بھی ان مجسموں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو نستور، مگر یہاں جادوگر دکھائی نہیں دیتا۔ نستور نے کہا، ہو سکتا ہے وہ باہر کسی کام سے گیا ہو، ہم یہاں اس کا انتظار کرتے ہیں۔ دونوں کمرے میں ادھر ادھر پھر کر چیزیں دیکھنے لگے۔ وہاں ایک چھوٹا سا خالی حوض بھی تھا جس طرح نہانے کا ٹب ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹب تھا جس میں کافر بت ساز زندہ مرد یا عورت کو بے ہوش کر کے ڈال دیتا تھا، پھر مختلف دوائیں پلا کر اسے پانی سے بھر دیتا تھا اور تھوڑی دیر بعد زندہ انسان پتھر کا مجسمہ بن جاتا تھا۔ اتنے میں زینے میں کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ پدم ناگ اور نستور ایک طرف ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ دوسرے لمحے کافر بت ساز دروازے میں نمودار ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک انسانی سر پکڑ رکھا تھا جو کٹا ہوا تھا۔ کافر بت ساز کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ غیبی چیزوں کو دیکھ لیتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پدم ناگ اور نستور کو دیکھ لیا۔ وہ دل میں بڑا خوش ہوا کہ ایک مدت کے بعد 2 غیبی انسان اس کے پھندے میں اپنے آپ آ کر پھنس گئے ہیں۔ اس کے پاس ایک منتر تھا جو اس کو افریقہ کے ایک جادوگر نے بتایا ہوا تھا۔ اس منتر کی مدد سے وہ کسی بھی غیبی چیز کو ظاہر کر کے اسے بے ہوش کر سکتا تھا۔ پدم ناگ اور نستور بڑے غور سے کافر بت ساز کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے جادوگر سمجھ رہے تھے۔ کافر بت ساز نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس نے پدم اور نستور کو بالکل نہیں دیکھا۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اس نے جنگل میں ایک انسان کی لاش پڑی دیکھی تھی جس کا وہ سر کاٹ کر لے آیا تھا تاکہ اسے پتھر کا بنا کر فروخت کر دے۔ اس نے کٹے ہوئے انسانی سر کو ایک میز پر رکھ دیا۔ اس کے بالوں میں کنگھی پھیرنے لگا۔ اصل میں وہ افریقی جادوگر کا خاص منتر پڑھ رہا تھا۔ پدم ناگ اور نستور چند قدم پیچھے کھڑے اسے غور سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کرنے لگا ہے۔ بت ساز نے منتر پڑھ کر اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ پیچھے پدم ناگ اور نستور کھڑے تھے۔ وہ انہیں غیبی حالت میں بھی دیکھ رہا تھا۔ پیچھے مڑتے ہی کافر بت ساز نے زور سے پھونک ماری جو پدم ناگ اور نستور کے چہرے پر پڑی۔ دونوں کو چکر آ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ گرتے ہی وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ بت ساز نے کہکہا لگایا اور کہا، تم یہاں شاید مجھے ہلاک کرنے آئے تھے، مگر اب تم میرے قبضے میں ہو اور میں تمہارے مجسمے بنا کر اس شہر کے سب سے بڑے سوداگر کے پاس فروخت کر دوں گا۔ اس نے جلدی جلدی خاص دوائیں تیار کرنا شروع کر دی۔ پدم ناگ اور نستور کی یہ حالت تھی کہ وہ پتھر بن چکے تھے۔ ان کا دماغ کام کر رہا تھا۔ وہ سوچ سکتے تھے، وہ دیکھ بھی سکتے تھے، مگر نہ آنکھوں کے ڈیلے گھما سکتے تھے اور نہ بول سکتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر سوچ رہے تھے کہ یہی وہ جادوگر ہے جس نے نیلی کو پتھر بنا دیا تھا اور اب وہ انہیں بھی پتھر کے مجسمے بنا دے گا۔ نستور اور پدم ناگ دونوں نے اپنی اپنی طاقت آزمانے کی کوشش کی، مگر ان کی طاقت بھی ان کے ساتھ ہی پتھر بن چکی تھی۔ اتنی دیر میں بت ساز نے دوائیاں تیار کر کے ٹب میں ڈالی
और उसको पानी से भर दिया। फिर उसने सबसे पहले नस्तूर को उठाकर टब में डाला। पत्थर तो वो पहले ही बन चुके थे, मगर टब में पड़ते ही वो संगे मरमर के मुजस्मों में तब्दील हो गए। बुतसाज ने दोनों के मुजस्मों को दीवार के साथ लगा दिया और कमरे का दरवाजा बंद करके चला गया। पद्मनाग और नस्तूर साथ साथ पत्थर के मुजस्मे बने खड़े थे। उन्हें एक दूसरे का एहसास था, मगर वो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सकते थे। वक्त गुजरता चला गया। पद्मनाग ने कुछ देर के बाद महसूस किया कि कोई चीज कमरे में रेंगती हुई दाखिल हुई है। वो सामने ही देख सकता था, अपनी आंखें इधर उधर नहीं घुमा सकता था। उसने देखा कि उसकी आंखों के बिल्कुल सामने दीवार के सुराख में से एक सुर्ख रंग का सांप निकला और रेंगता हुआ टब के पास आ गया। उसने अचानक अपनी गर्दन उठाई और मुड़कर उस दीवार की तरफ देखा जहां नस्तूर और पद्मनाग के मुजस्मे खड़े थे। पद्मनाग ने फौरन महसूस कर लिया कि सुर्ख सांप को पद्मनाग के वजूद का एहसास हो गया है। सुर्ख सांप ने भी पद्मनाग को देख लिया था। सांप रेंगता हुआ पद्मनाग के मुजस्मे के सामने आकर कुंडली मारकर बैठ गया। उसने अपना सर झुका दिया और सांपों की जुबान में बोला, अजीम नाग देवता, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। पद्मनाग कोई जवाब नहीं दे सकता था। सुर्ख सांप ने जब देखा कि नाग देवता बिल्कुल खामोश है तो वो उसके करीब आ गया। पहले वो यही देखना चाहता था कि पद्मनाग देवता जिंदा हालत में दीवार के साथ खड़ा है। करीब आकर उसने पद्मनाग के पांव को मुंह लगाकर छुआ तो उसे मालूम हुआ कि ये पद्मनाग का मुजस्मा है। सुर्ख सांप बड़ा हैरान हुआ कि नाग देवता का मुजस्मा यहाँ कहाँ से आ गया। वो कुछ देर गर्दन उठाए पद्मनाग के मुजस्मे को देखता रहा। ये तमाशा नस्तूर भी देख रहा था। वो खुश था कि सुर्ख सांप किसी तरकीब से पद्मनाग को फिर से जिंदा हालत में ले आएगा। पद्मनाग भी यही सोच रहा था, मगर जब सुर्ख सांप वापस चला गया तो दोनों अपनी अपनी जगहों पर खड़े सख्त मायूस हो गए। सांप जिस सुराख से आया था उसी सुराख से वापस चला गया। कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। वक्त गुजरता चला गया। कुछ देर बाद वही सुर्ख सांप सुराख में फिर नमूदार हुआ। इस दफा वो अपने साथ एक स्याह सांप को भी लाया था, जिसके सर पर छोटी सी सफेद कलगी थी। पद्मनाग ने उस काले सांप को देखा तो फौरन समझ गया कि ये उस इलाके का जादूगर सांप है जिसके पास बड़ी तिलिस्मी ताकत होती है। सुर्ख सांप ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया था जो अपने साथ काले सांप को लेकर आ गया। सुर्ख सांप ने अपनी जुबान में काले सांप से कहा, सरदार, अजीम नाग का बुत देखकर मुझे शक है कि उस पर जादू किया गया है। तुम उसे छू कर देखो कि असल बात क्या है। काला सांप पद्मनाग के मुजस्मे के पास आया। उसने अपना मुंह पद्मनाग के पांव के साथ लगाकर अपनी जुबान बार बार निकाली, फिर जल्दी से मुंह पीछे करके सुर्ख सांप की तरफ देखा। तुम ठीक कहते हो, ये अजीम देवता पद्मनाग ही है। उस पर किसी बदबख्त ने जादू करके उसे पत्थर का बना दिया है। सुर्ख सांप बोला, क्या तुम हमारे अजीम नाग देवता को फिर से जिंदा कर सकते हो? काले सांप ने कहा, मैं अपना हर मंत्र आजमाऊंगा और अजीम नाग देवता को जिंदा करने की पूरी कोशिश करूंगा। नस्तूर और पद्मनाग दोनों सांपों की ये गुफ्तगू सुन रहे थे। काला सांप कुंडली मारकर बैठ गया। उसने अपना फन खोल लिया और झूम झूम कर मुंह से फनकारे निकालने लगा। फिर उसने पद्मनाग के गिर्द 7 चक्कर लगाए। उसके बाद सामने आकर दोबारा बैठ गया। वो झूम रहा था। झूमते झूमते वो रेंगता हुआ पद्मनाग के करीब खिसकता चला गया। जब बिल्कुल करीब आ गया तो उसने जोर से फनकार पद्मनाग के मुजस्मे के पांव पर मारी। उस फनकार में बड़े जबरदस्त तिलिस्म का असर था। पद्मनाग के पत्थर के जिस्म में गर्मी की एक तेज लहर दौड़ गई। उसके साथ ही वो पत्थर से दोबारा जिंदा हालत में आ गया। उसने काले सांप की तरफ देखकर कहा, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। काले सांप और सुर्ख सांप ने अपने अपने सर झुका दिए। काले सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपकी कोई खिदमत कर सका। मुझे बताइए वो कौन शख्स है जिसने आपको पत्थर बना दिया था, ताकि मैं उससे ऐसा इंतकाम लूं कि जिसको उसकी नस्लें तक याद रखें। पद्मनाग ने कहा, उस जादूगर से इंतकाम मैं खुद लूंगा। तुम दोनों अब जा सकते हो। दोनों सांप ताजीम बजाकर वापस चले गए। पद्मनाग ने नस्तूर की तरफ देखा और कहा, दोस्त, तुम घबराओ नहीं, मैं खुद तुम्हें दोबारा जिंदा हालत में ला सकता हूँ। इतना कहकर पद्मनाग के मुंह से एक फनकार निकली। उस फनकार में शरारे थे। शरारे नस्तूर के पत्थर के जिस्म से टकराए और वो भी जिंदा हालत में वापस आ गया। जिंदा हालत में आते ही नस्तूर बोला, पद्मनाग, ये जादूगर तो कोई बड़ा शैतान किस्म का जादूगर है। अगर सुर्ख और काला सांप यहाँ ना आते तो हम पत्थर के मुजस्मे ही बने रहते। पद्मनाग ने कहा, यह खुदा की मेहरबानी है हम पर कि उसने हमारी मदद के लिए सुर्ख सांप को भेज दिया। मगर तुम ठीक कहते हो, ये कोई बड़ा जबरदस्त जादूगर है जिसके तिलिस्म का असर मुझ पर हो गया। मगर अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नस्तूर ने कहा, मगर उसे हलाक करने से पहले हमें नीली को दोबारा जिंदा करने का राज भी मालूम करना होगा। पद्मनाग कहने लगा, ये तिलिस्म अब मेरी फनकार में शामिल हो गया है। नीली को मैं अपनी तिलिस्मी फनकार से दोबारा जिंदा कर लूंगा। मुझे हैरानी है कि ये ख्याल पहले मुझे क्यों नहीं आया। मेरा ख्याल था कि नीली के मुजस्मे को मेरी फनकार शायद जिंदा ना कर सकेगी। अब हमें उस जादूगर से बदला लेना है। नस्तूर बोला, अगर हम गायब हो गए तो वो दोबारा हम पर तिलिस्मी मंत्र पढ़कर फूंकेगा और हमें फिर बेहोश कर देगा।
اس کے तिलिस्मी मंत्र का मुकाबला शायद हम नहीं कर सकेंगे। पद्मनाग ने थोड़ी देर कुछ सोचा और कहने लगा, तुम गायब होकर खंडर की छत पर चले जाओ, मैं यहाँ जादूगर का इंतजार करूंगा। नस्तूर उसी वक्त गायब हुआ और खंडर की छत पर चला गया। पद्मनाग ने नस्तूर के जाने के बाद एक नीले सांप का रूप धार लिया और दीवार के साथ कुंडली मारकर बैठ गया। कुछ वक्त गुजर गया तो काफिर बुत साज वापिस कमरे में आ गया। वो सीधा मुजस्मों वाली दीवार के पास आया ताकि नए मुजस्मों का मुआयना करे। वो ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों नए मुजस्मे गायब थे। वो इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर नीले सांप पर पड़ी जो कोने में कुंडली मारे बैठा था। बुतसाज ने सांप को घूर कर देखा। वो सोचने लगा कि उस सांप को भी स्याह पत्थर के मुजस्मे में बदल देना चाहिए। जो ही वो पद्मनाग की तरफ बढ़ा, पद्मनाग जोर से फुंकारा। उसकी फुंकार की गर्म लहरें बुतसाज के चेहरे पर पड़ी और वो वहीं साकित हो गया। उसने एक मंत्र पढ़ने की कोशिश की मगर उसकी जुबान साथ ना दे सकी। पद्मनाग समझ गया था कि उसकी फनकार ने असर कर दिया है। वो फौरन इंसानी शक्ल में वापिस आ गया। उसने बुतसाज की तरफ घूरते हुए कहा, अब तुम किसी मासूम इंसान को पत्थर का मुजस्मा ना बना सकोगे। तुमने हमारी बहन नीली को पत्थर बनाया, फिर मुझे और मेरे दोस्त नस्तूर को पत्थर बनाया। खुदा जाने तुम इससे पहले कितने लोगों के साथ ये जुल्म कर चुके हो, मगर अब तुम्हारी अपनी बारी आ गई है। मगर मैं तुम्हें इंसानी पत्थर का मुजस्मा नहीं बनाऊंगा। शैतान बुतसाज ये सब कुछ सुन रहा था मगर वो ना तो बोल सकता था और न अपनी जगह से हरकत कर सकता था। पद्मनाग शैतान बुतसाज के करीब आ गया। उसने अपना हाथ उठाया, फिर अपनी एक उंगली उसके माथे के साथ लगा दी और एक तिलिस्मी मंत्र पढ़कर फूंका। मंत्र फूंकने की देर थी कि शैतान बुतसाज इंसान से बंदर बन गया। बंदर बनते ही शैतान बुतसाज भागने लगा मगर पद्मनाग की एक ही फनकार ने उसे वहीं पत्थर बना दिया। पद्मनाग ने कहा, अब तुम सारी जिंदगी पत्थर का बंदर बने रहोगे। तुम ना जिंदों में हो और ना मुर्दों में। तुम्हारा यही इंजाम होना चाहिए था। फिर पद्मनाग ने नस्तूर को आवाज दी, नस्तूर। नस्तूर आवाज सुनकर फौरन नीचे आ गया। वो गैबी हालत में था। पद्मनाग बोला, नस्तूर भाई, अब तुम इंसानी हालत में आ सकते हो। मैंने शैतानी जादूगर से उस तमाम नस्तूर भाई, अब तुम इंसानी हालत में वापिस आ सकते हो। मैंने शैतानी जादूगर से उन तमाम मजलूमों का बदला ले लिया जिनको उसने पत्थर बनाया था। ये देखो, मैंने उसे बंदर का मुजस्मा बना दिया है। नस्तूर ने जोर से शैतान बुतसाज यानी बंदर के सर पर थप्पड़ मारा और कहा, जो दूसरों पर जुल्म करता है उसका यही इंजाम होना चाहिए। फिर नस्तूर ने पद्मनाग की तरफ देखकर पूछा, मगर क्या तुमने इससे वो राज मालूम कर लिया है जिसकी मदद से हम नीली बहन को पत्थर के मुजस्मे से जिंदा इंसान बना सकें? पद्मनाग कहने लगा, वो मंत्र असल में मेरे पास ही था मगर मुझे उसका एहसास नहीं था। जिस फनकार ने हमें पत्थर से इंसान बना दिया है वही नीली को भी जिंदा कर देगी। चलो अब बादशाह के महल में चलते हैं। नस्तूर कहने लगा, पद्म भाई, ये जो यहाँ पत्थर के बुत हैं, हो सकता है ये भी मजलूम इंसान हो। इनको भी अपनी फनकार से जिंदा कर दो। पद्मनाग ने मुजस्मों की तरफ देखा जो दीवार के साथ लगे हुए थे। उनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। पद्मनाग ने बारी बारी उन सबको फनकार मारकर जिंदा कर दिया। सब पद्मनाग का शुक्रिया अदा करने लगे। पद्मनाग ने उनसे कहा, अब तुम लोग आजाद हो, जहाँ चाहे जा सकते हो। सब मर्द और औरतें खुशी खुशी खंडर से निकलकर भाग गईं। नस्तूर और पद्म वहाँ से बादशाह के महल की तरफ प्रवास कर गए। जिस वक्त वो बादशाह के महल के करीब पहुँचे तो पद्मनाग ने नस्तूर से कहा, नस्तूर भाई, हमें बादशाह के महल में किसी खास तरकीब के साथ दाखिल होना होगा ताकि हम नीली को इंसानी हालत में वहाँ से उसे अपने साथ भी ला सके। अगर इस तरह गए तो हो सकता है नीली जिंदा हालत में आने के बाद गायब ना हो सके। उसकी गायब हो जाने की ताकत वापिस ना आए, तब बादशाह उसे महल से वापिस नहीं जाने देगा। नस्तूर ने कहा, तो फिर कौन सी तरकीब इख्तियार करें? पद्मनाग कहने लगा, एक तरकीब मेरी समझ में आ गई है। यहाँ एक टीले के पास उतर चलो। वो टीले के पास उतर आए। यहाँ वो दोबारा वापिस इंसानी शक्ल में आ गए। पद्मनाग ने उसी वक्त एक सांप को बुलाया। सांप हाजिर हो गया। उसने सांप से कहा, फौरन बादशाह के महल में जाओ और उसकी मलका को जाकर डस दो, मगर याद रखो उसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल करना कि वो बेहोश हो जाए, मरे नहीं। सांप ने अदब से सर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे अजीम नाग देवता। ये कहकर सांप चला गया। पद्मनाग ने नस्तूर से कहा, अब चलो शहर के अंदर चलते हैं। वो टीले से उठकर शहर की तरफ चल पड़े। दिन का वक्त था, सूरज चमक रहा था। शहर में दाखिल होकर वो एक बाग में बैठ गए। पद्मनाग ने कहा, अभी सारे शहर में ये खबर फैल जाएगी कि मलका को सांप ने काट लिया है। उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ सांप जमीन के नीचे से होता हुआ बादशाह के महल में पहुंच गया। उसे मलका की खास खुशबू आ रही थी। उस खुशबू के पीछे पीछे वो एक कमरे में रोशनदान के जरिए दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मलका एक शानदार पलंग पर बैठी है और कनीजें उसका सिंगार कर रही हैं। सांप रोशनदान से होता हुआ दीवार पर से रेंगता कमरे में उतर गया। वो पीछे से होकर मलका के पलंग पर आया और आते ही उसने मलका की गर्दन पर डस दी। मलका की चीख निकल गई। सांप को देखकर कनीजों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, सांप सांप, मलका को सांप ने काट लिया। सारे महल में शोर मच गया।
मलका पलंग पर बेहोश होकर पड़ी थी। बादशाह, अमीर, वजीर सारे वहां जमा हो गए। बादशाह गम से निढाल हो गया। उसी वक्त शाही हकीम को बुलाया गया। शाही हकीम ने हर किस्म की दवाई आजमाई, मगर मलका को होश न आया। मलका का जिस्म नीला पड़ने लगा। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई मलका को ठीक करेगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। जब ये ऐलान पद्मनाग ने और नस्तूर ने सुना तो पद्म ने कहा, चलो बादशाह के महल में, अब हमारा काम शुरू होगा। दोनों बादशाह के महल में आ गए। पद्मनाग ने दरबान से कहा, बादशाह से जाकर कहो कि मैं मलका को ठीक कर सकता हूँ। बादशाह ने फौरन पद्मनाग और नस्तूर को महल में बुलवा लिया। वहाँ सारे शहर के हकीम और तबीब जमा थे। मलका पलंग पर बेहोश थी। उसका जिस्म नीला पड़ चुका था। सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बादशाह ने पद्मनाग को देखा तो पूछा, क्या तुम मेरी मलका को ठीक कर सकते हो? पद्मनाग ने कहा, बादशाह सलामत, मैं मलका साहिबा को बिल्कुल सेहतमंद कर दूंगा, मगर क्या आप मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे? बादशाह ने कहा, हम तुम्हें ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम देंगे। अब जल्दी से मेरी मलका को ठीक कर दो, उसको किसी बड़े जहरीले सांप ने काटा है। पद्मनाग ने कहा, बादशाह सलामत, जिस जहरीले सांप ने मलका को काटा है वही जहरीला सांप उसे ठीक करेगा। बादशाह और वहाँ जमा सारे लोग हैरान होकर पद्मनाग को देखने लगे कि ये किस किस्म की बातें कर रहा है। पद्मनाग ने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में उस सांप को हाजिर होने का हुक्म दिया जिसने मलका को डस लिया था। थोड़ी देर बाद सब ये देखकर हैरान रह गए कि एक सांप रोशनदान में से नीचे उतरकर पलंग की तरफ आ रहा था। पद्मनाग ने कहा, पीछे हट जाएं, इस सांप को कोई कुछ ना कहे, वरना मलका साहिबा की जिंदगी वापस ना आ सकेगी। बादशाह, दरबारी, हकीम, तबीब सब परे परे हट गए। सबने देखा कि सांप रीखता हुआ पलंग पर चढ़ आया। पद्मनाग ने उसे सांपों की जुबान में हुक्म दिया, जो जहर तुमने मलका के जिस्म में दाखिल किया है उसे फौरन चूस लो। सांप ये हुक्म सुनते ही आगे बढ़ा। सबने देखा कि सांप ने मलका की गर्दन के साथ इस जगह मुंह लगाया जहाँ सांप के डसने का निशान था। सांप ने मलका के जिस्म से सारा जहर चूस लिया और मुंह हटाकर बोला, अजीम नाग देवता, मैंने सारा जहर चूस लिया है। पद्मनाग ने उसे वापस जाने का हुक्म दिया। सांप जिस तरफ से आया था उस तरफ वापस चला गया। देखते देखते मलका को होश आ गया। उसका जिस्म जो नीला पड़ चुका था बिल्कुल गोरा चिट्टा हो गया। मलका ने आंखें खोल दी। दरबारी खुश होकर बादशाह को मुबारकबाद देने लगे। बादशाह ने मलका के सर पर हाथ फेर कर कहा, मलका, खुदा ने तुम्हें फिर से नई जिंदगी अता कर दी। फिर पद्मनाग की तरफ देखा और कहा, ऐ दोस्त, तुमने हमारी मलका की जान बचाई है। हम अपना वादा पूरा करेंगे और तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। बोलो, तुम क्या चाहते हो? तब पद्मनाग ने कहा, ऐ बादशाह, तुम्हारे कमरे में एक औरत का मुजस्मा है जिसकी आंखें नीली हैं। मुझे वो मुजस्मा बख्श दो। बादशाह ने हैरान होकर कहा, बस, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझसे आधी सल्तनत मांगोगे। मैं तुम्हें वो मुजस्मा इनाम में देता हूँ। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दे दिया। पद्मनाग और नस्तूर दो गुलामों के साथ बादशाह के कमरे में गए। वहाँ नीली का मुजस्मा चबूतरे पर दूसरे मुजस्मों के साथ खड़ा था। गुलामों ने मुजस्मा उतारा और महल से बाहर ले आए। वहाँ शाही रथ तैयार खड़ा था। नस्तूर और पद्मनाग ने मुजस्मा रथ पर रखवाया, खुद साथ बैठे और सराय में आ गए। सराय में आकर उन्होंने रथ बांध को रुखसत किया और नीली के मुजस्मे को अपनी कोठड़ी में ले आए। नस्तूर ने दरवाजा बंद कर दिया और पद्म से कहा, दोस्त, अब उसे अपनी फुनकार से दोबारा जिंदा कर दो। पद्मनाग ने खास मंत्र पढ़कर नीली के मुजस्मे पर फूंक मारी तो नीली के पत्थर के भूत में जान पड़ गई। नीली ने नस्तूर को देखकर कहा, नस्तूर भाई, मैं बड़ी खुश हूँ कि तुमने और पद्मनाग ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया, मगर पद्मनाग का मैंने जिक्र तो सुना था, देखा आज है। पद्मनाग ने कहा, नीली बहन, मैंने भी तुम्हारा बहुत जिक्र सुना था, मगर आज देखा है और तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। नीली ने पद्म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मगर तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं बादशाह के महल में हूँ? नस्तूर ने नीली को सारी कहानी बयान कर दी। नीली कहने लगी, वो बड़ा शैतान मुजस्मा साज था। अच्छा हुआ कि अपने अंजाम को पहुंचा। अब वो किसी इंसान पर जुल्म नहीं कर सकेगा। ये बताओ कि जकूटा कहाँ है? नस्तूर ने कहा, उसका कुछ पता नहीं, वो हमसे बिछड़ गया है। वो भी तुम्हारी तलाश में कहीं निकल गया होगा। हम अब इकट्ठे चलकर उसे तलाश करेंगे और उसके बाद काले जादूगर का खात्मा करेंगे। पद्मनाग बोला, हाँ, मैं भी चाहता हूँ। काले जादूगर को हमेशा के लिए खत्म करने के बाद ही तुमसे रुखसत होगा। जकूटा किस तरफ गया होगा? नीली ने पूछा। नस्तूर ने कहा, कुछ मालूम नहीं। बहरहाल हम अब यहाँ से मुल्क यूनान की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि जकूटा की वहीं किसी जगह मालूमात हो जाए। अगर वो हमें यूनान में ना मिला तो फिर किसी दूसरे मुल्क की तरफ निकल जाएंगे। पद्मनाग ने नीली की तरफ देखा और कहा, नीली बहन, तुम गायब होकर दिखाओ। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास वापस आ चुकी है? नीली मुस्कुराई और बोली, पद्म भाई, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी ताकत मुझे वापस मिल चुकी है। ये कहकर नीली ने सांस खींची और वो गायब हो गई। नस्तूर और पद्मनाग उसे देख रहे थे। पद्मनाग बोला, हम तुम्हें गैबी हालत में भी देख सकते हैं। किसी ऐसी जगह चलना चाहिए
جہاں ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم واقعی غائب ہو اور کوئی دوسرا آدمی تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ تینوں کوٹھڑی سے باہر آ گئے۔ نستور اور پدم ناگ انسانی شکل میں تھے، نیلی غیبی حالت میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی۔ سرائے کے باہر بڑی رونق تھی۔ سرائے کا مالک گدی پر بیٹھا جب حساب کتاب کر رہا تھا، ایک مداری تماشا دکھا رہا تھا۔ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا دوسرے کو صندوقچی میں سے چاندی کے زیور نکال کر دکھا رہا تھا۔ نستور نے کہا، نیلی بہن، اس آدمی کی صندوقچی غائب کر دو۔ نیلی درخت کے پاس گئی اور اس آدمی کے ہاتھ سے صندوقچی کھینچ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ صندوقچی نیلی کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گئی۔ وہ آدمی حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پدم ناگ نے نستور سے کہا، نیلی واقعی غائب ہے۔ وہ آدمی نیلی کو نہیں دیکھ رہے۔ نیلی نے صندوقچی دوبارہ وہاں رکھ دی۔ صندوقچی کو ایک دم واپس ظاہر ہوتے دیکھ کر دونوں آدمی ڈر گئے۔ انہوں نے صندوقچی اٹھائی اور بھوت بھوت کا شور مچاتے وہاں سے بھاگ گئے۔ نیلی واپس نستور اور پدم ناگ کے پاس آ گئی۔ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں غائب ہوں۔ مجھے بھی یقین آ گیا ہے۔ پدم اور نستور کو اطمینان ہو گیا کہ نیلی کی طاقت واپس آ چکی۔ اسی رات ایک قافلے میں شامل ہو کر وہ ملک یونان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے دوست زکوٹا کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نستور اور نیلی کی تلاش میں شکتی سام کے ساتھ ملک یونان کی طرف گیا تھا۔ شکتی سام پدم ناگ نے زکوٹا کے پاس چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ مصیبت کے وقت زکوٹا کی مدد کرے۔ زکوٹا جس قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ آدھی رات کے وقت ملک یونان کے ایک شہر میں پہنچا۔ یہاں ایک بندرگاہ تھی۔ اس بندرگاہ سے انہیں سمندری جہاز میں سوار ہو کر یونان پہنچنا تھا۔ صبح صبح وہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ جہاز سارا دن سمندر میں سفر کرتا رہا اور شام کے وقت یونان کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ زکوٹا نے شکتی سام کو اپنے لمبے کرتے کی جیب میں چھپا رکھا تھا۔ یونان کے شہر میں گرمی کا موسم تھا۔ شکتی سام نے زکوٹا سے کہا، زکوٹا بھائی، مجھے گرمی لگتی ہے، مجھے جیب سے نکال کر اپنی کلائی کے گرد لپیٹ لو۔ زکوٹا نے شکتی سام کو جیب سے نکالا اور اپنی کلائی کے گرد لپیٹ لی۔ زکوٹا نے شہر میں آتے ہی وہاں کی فضا کو سونگا اور شکتی سے کہا، شکتی بھائی، مجھے اس شہر کی فضا میں نیلی اور نستور میں سے کسی کی خوشبو نہیں آ رہی۔ شکتی سانپ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے وہ یہیں کسی جادوگر کی قید میں ہو اور جادو کی وجہ سے ان کی جسم کی خوشبو بند ہو چکی ہو۔ زکوٹا بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، اب آئے ہیں تو انہیں ضرور تلاش کریں گے۔ چلو پہلے چل کر کسی جگہ ٹھہرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یونان کے اس شہر میں ایک پرانی سرائے تھی جو ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے پر بنی ہوئی تھی۔ اس سرائے کی دوسری منزل میں زکوٹا نے ایک کوٹھڑی کرائے پر لے لی۔ کوٹھڑی کی کھڑکی پیچھے جھیل کی طرف کھلتی تھی۔ رات کو انہوں نے آرام کیا اور دوسرے روز زکوٹا سانپ کو لے کر نستور اور نیلی کی تلاش میں شہر میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ یونان کی تہذیب کے عروج کا زمانہ تھا اور شہر کی ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ شہر میں بت پرستی کا رواج عام تھا اور لوگ سمندر، زمین اور آسمان کے دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ شہر کے درمیان ایک بہت بڑا مندر تھا۔ اس مندر میں سمندر کے دیوتا کا بہت بڑا بت تھا۔ یونانی مرد عورتیں اس بت کے آگے رات کے وقت رقص کرتے تھے اور دیوتا کو خوش کرتے تھے۔ مندر کا پجاری ان سے دیوتا کے درشن کرانے کے بھاری نذرانے وصول کرتا تھا۔ اس مندر میں بت پرستوں کے سوائے دوسرا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی وہاں آ جاتا تو پجاری کے آدمی اسے وہیں ہلاک کر ڈالتے۔ اس رسم کا زکوٹا کو علم نہیں تھا۔ وہ سارا دن شہر میں نیلی اور نستور کو تلاش کرتا پھرا۔ پھر شام ہوئی تو مندر کے اندر اور باہر روشنی دیکھ کر شکتی سام سے کہنے لگا، شکتی بھائی، اس جگہ بڑی رونق ہے، چلو اندر چل کر سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ شکتی سام نے کچھ سوچ کر کہا، زکوٹا، میرا اندر جانے کو دل نہیں کرتا۔ زکوٹا اس دوران مندر کے دروازے کے پاس آ گیا تھا اور اندر اسے رقص کرتی عورتیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، شکتی بھائی، اندر عورتیں رقص کر رہی ہیں، بڑی رونق ہے، اندر چلتے ہیں۔ زکوٹا مندر میں داخل ہو گیا۔ وہ دیوتا کے بت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور رقص کرتی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ اتنے میں پجاری کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں کو اشارہ کیا کہ یہ آدمی اجنبی لگتا ہے، اس کو جا کر پوچھو کہ وہ کون ہے۔ وہ آدمی فوراً زکوٹا کی طرف دوڑے۔ زکوٹا نے شکتی سانپ اپنی کلائی پر لپیٹا ہوا تھا اور بڑے مزے سے دیوار سے ٹیک لگائے یونانی عورتوں کو رقص کرتے دیکھ رہا تھا۔ پجاری کے آدمی اس کے قریب آ گئے۔ ایک آدمی نے زکوٹا سے پوچھا، تم کون ہو؟ زکوٹا نے کہا، بھائی میں مسافر ہوں، مندر دیکھنے آ گیا ہوں۔ دوسرے نے پوچھا، تم نے کلائی میں یہ سانپ کیوں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں پتا نہیں کہ یہ کسی کو کاٹ لے گا؟ زکوٹا نے ہنس کر کہا، میرے بھائی، میں سپیرا ہوں، شہر میں سانپ کا تماشا دکھاتا ہوں۔ یہ میرا اپنا سانپ ہے، اس کا زہر نکال دیا گیا ہے، یہ کسی کو نہیں کاٹتا۔ پہلے والے نے پوچھا، کیا تم بت پرست ہو؟ کیا تم ہمارے دیوتا کی پوجا کرتے ہو؟ زکوٹا نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، نہ بھائی، میں بت پرست نہیں ہوں، میں تو ایک خدا، ایک رسول اور ایک اللہ کا ماننے والا ہوں۔ میں تو بتوں کی پوجا کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔
اتنا سننا تھا کہ پجاری کے آدمیوں نے تلواریں نکال لی اور زکوٹا پر حملہ کر دیا۔ اگر زکوٹا عین وقت پر دوڑ کر چبوترے پر نہ چڑھتا تو اس کی گردن اڑ گئی تھی۔ شکتی سانپ نے کہا، زکوٹا میری دم اپنے منہ میں ڈال لو، جلدی کرو۔ زکوٹا نے ایسا ہی کیا۔ شکتی سانپ نے پھنکار ماری اور دونوں غائب ہو گئے۔ پجاری کے گنڈے حیران پریشان ہو کر ایک دوسرے کو تکنے لگے کہ ابھی جو آدمی یہاں کھڑا تھا وہ اچانک کہاں اور کیسے غائب ہو گیا۔ وہ دوڑ کر پجاری کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ پجاری بھانپ گیا کہ مندر میں کوئی بڑا زبردست جادوگر داخل ہو گیا ہے، اس کو اسی طرح اپنے قبضے میں کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں پر اپنا زیادہ رعب جما کر دولت اکٹھی کی جائے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، کون سے چبوترے پر وہ آدمی غائب ہوا تھا؟ انہوں نے دور سے پجاری کو چبوترا دکھایا۔ پجاری نے کہا، اب تم اسی جگہ کھڑے رہو، میں چبوترے کے پاس جاتا ہوں، اس طرف کسی کو مت آنے دینا۔ یہ کہہ کر پجاری دوڑ کر چبوترے کے پاس آ گیا اور بڑے عاجزانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر بولا، اے عظیم انسان، میں اپنے آدمیوں کی طرف سے فوراً معافی مانگتا ہوں، وہ ناسمجھ بے وقوف تھے، ان کو تمہاری طاقت کا علم نہیں تھا، ہمیں معاف کر دو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ زکوٹا اس وقت چبوترے پر بیٹھا تھا، وہ غائب تھا کیونکہ شکتی سانپ کی دم ابھی تک اس کے منہ میں تھی۔ اس نے دم منہ سے نکال لی اور ظاہر ہو گیا۔ پجاری نے غور سے زکوٹا کی طرف دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی زبردست طاقت والا جادوگر ہے جس کے ہاتھ میں سانپ بھی ہے۔ پجاری نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور زکوٹا سے کہا، عظیم انسان، مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں اور میرے ساتھ چل کر میری دعوت قبول فرما۔ زکوٹا بڑا خوش ہوا کہ پجاری اس کا گردیدہ ہو گیا ہے۔ شکتی سانپ نے سانپوں کی زبان میں زکوٹا سے کہا، زکوٹا، یہ شخص مجھے کوئی عیار لگتا ہے، اس کی دعوت قبول نہ کرنا۔ زکوٹا نے سانپوں کی زبان میں مسکرا کر کہا، شکتی بھائی، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں تمہاری دم منہ میں لے کر غائب ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی میرے اندر غائب ہونے کی طاقت واپس نہیں آئی، لیکن تم جو میرے پاس ہو مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ شکتی سانپ خاموش ہو گیا۔ زکوٹا نے پجاری سے کہا، چلو بھائی، ہم تمہاری دعوت قبول کرتے ہیں۔ پجاری بڑا خوش ہوا اور خوشی خوشی زکوٹا کو لے کر مندر میں اس کا جو خاص کمرہ تھا وہاں آ گیا۔ وہاں آتے ہی اس نے نوکروں کو حکم دیا، کھانے کو پھل لائے جائیں۔ اسی وقت وہاں دسترخوان لگ گیا اور طرح طرح کے میٹھے پھلوں کے تشت سج گئے۔ زکوٹا مزے لے لے کر پھل کھانے لگا۔ اس پجاری کے پاس ایک جادوگر راجا کا دیا ہوا ایک خاص مرتبان تھا۔ اس مرتبان میں یہ طلسم تھا کہ جو کوئی اس میں جھانک کر دیکھتا تھا، مرتبان اسے اپنی اندر کھینچ کر قید کر لیتا تھا۔ پجاری نے سانپ کو شروع ہی سے شکی نظر سے دیکھا۔ وہ اپنے علم کے زور سے سمجھ گیا تھا کہ اس سانپ میں ضرور کوئی طلسمی طاقت ہے، چنانچہ اس نے سانپ کو زکوٹا سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے زکوٹا سے کہا، اے عظیم دیوتا، میں نے تمہارے سانپ کے لیے دوسرے کمرے میں مٹھائیاں اور میٹھا دودھ پیالوں میں بھر کر رکھوا دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اپنے سانپ سے کہو کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کر مزے سے دودھ پیے اور مٹھائیاں کھائے۔ زکوٹا نے خوش ہو کر کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، جاؤ سانپ بھائی، تم بھی دوسرے کمرے میں جا کر مزے اڑاؤ۔ شکتی سانپ کا دل زکوٹا سے الگ ہونے کو نہیں چاہتا تھا، مگر زکوٹا کے مجبور کرنے پر وہ اس کی کلائی سے اتر کر دوسرے کمرے کی طرف چل دیا۔ پھر اس نے دل میں یہ بھی سوچا کہ یہ پجاری ان کا کیا بگاڑ لے گا، وہ شکتی سانپ ہے، پجاری اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ جب شکتی سانپ دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میدان خالی دیکھ کر پجاری نے طلسمی مرتبان منگوا کر زکوٹا کو دکھایا اور اس کا ڈھکن اٹھا کر بولا، مہاراج، اس مرتبان کے اندر ایک عجیب چیز رکھی ہے، میں آپ کو اس کے درشن کرانا چاہتا ہوں۔ زکوٹا نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ زکوٹا مزے مزے سے کیلے کھا رہا تھا۔ پجاری نے کہا، ذرا جھانک کر دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو مرتبان کے اندر دریا بہتا نظر آئے گا، پہاڑ اور جنگل نظر آئیں گے۔ زکوٹا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ پجاری دھوکہ کر رہا ہے۔ پجاری نے مرتبان زکوٹا کے آگے رکھ دیا۔ زکوٹا نے جو ہی اس میں جھانک کر دیکھا، طلسمی مرتبان نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا۔ جیسے زکوٹا مرتبان کے اندر گیا اور اسے کوئی ہوش نہ رہا، پجاری نے فوراً مرتبان کا ڈھکن بند کر دیا اور نوکروں سے کہا، اسے میرے خاص کمرے میں لے جا کر رکھ دو۔ نوکر مرتبان اٹھا کر لے گئے۔ دوسرے کمرے میں شکتی سانپ جب داخل ہوا تو دیکھا کہ طرح طرح کی مٹھائیاں سجی ہوئی تھی، سفید پیالوں میں میٹھا دودھ بھرا ہوا تھا۔ شکتی سانپ بھی دودھ کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا۔ دودھ کی خوشبو نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ ایک پیالے کے قریب گیا اور منہ ڈال کر مزے سے دودھ پینے لگا۔ ابھی اس نے 3-4 گھونٹ ہی پیے تھے کہ اس کا سر چکرانے لگا، آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ وہ اپنا شکتی منتر پڑھنے ہی لگا تھا کہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا۔ اب پجاری کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سانپ کو بے ہوش دیکھا تو خوش ہو کر بولا، اس سانپ میں ضرور کوئی شکتی ہوگی، اسے بھی لے جا کر ایک مرتبان میں بند کر دو۔ نوکروں نے اس شکتی سانپ کو بھی مرتبان میں بند کر کے پجاری کے کمرے میں رکھ دی۔ جب دیوتا کی پوجا اور رقص ختم ہو گیا تو پجاری اپنے کمرے میں آ گیا
اس نے زکوٹا والے مرتبان کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ زکوٹا چھوٹے سائز کا ہو کر مرتبان میں بے ہوش پڑا تھا۔ پجاری نے خاص طلیسم پڑھ کر اندر پھونک ماری۔ زکوٹا کو ہوش آ گیا مگر اس کا جسم سن ہو گیا تھا، وہ اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ پجاری نے زکوٹا کو آواز دے کر کہا، بتاؤ تم کون ہو اور تمہاری طاقت کا راز کیا ہے؟ زکوٹا نے مرتبان کے اندر سے باریک آواز میں کہا، بدبخت مکار پجاری، تو نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، مگر یاد رکھنا میرا شکتی سام تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ اس ملک کے سارے سانپ یہاں بلا لے گا اور تم سب کو مار ڈالے گا۔ پجاری سمجھ گیا کہ سانپ بھی بڑی طاقت والا ہے، اس کا اندازہ درست نکلا۔ اس نے فوراً زکوٹا کے مرتبان کا ڈھکن بند کر کے شکتی سام کا ڈھکن کھولا اور جھانک کر اندر دیکھا۔ مرتبان کے اندر شکتی سام بے ہوش پڑا تھا۔ پجاری نے خاص طلیسم پڑھ کر اندر پھونک ماری اور شکتی سام کو ہوش آ گیا مگر اس کا جسم بھی سن ہو گیا تھا اور وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ شکتی سانپ نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت بھی ختم ہو چکی۔ پجاری نے شکتی سانپ سے انسانی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں تم شکتی سانپ ہو اور تم انسانوں کی زبان میں بھی بات کر سکتے ہو، میری بات کا جواب دو، تمہاری طاقت کا راز کیا ہے؟ شکتی سانپ نے ہلکی سی پھنکار ماری اور کہا، میں خود بھی نہیں جانتا کہ میری طاقت کا راز کیا ہے، تمہارے طلیسم نے مجھے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ پجاری نے کہا، تم بہت چالاک ہو، ٹھیک ہے میں تم سے بعد میں نمٹ لوں گا، ابھی میں تمہارے ساتھی کی خبر لیتا ہوں۔ پجاری نے سانپ والے مرتبان پر بڑا سا بھاری پتھر رکھ دیا اور زکوٹا کے مرتبان کا منہ کھول کر آواز دی، تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ زکوٹا نے مرتبان کے اندر سے باریک آواز میں کہا، یاد رکھ میرا نام زکوٹا ہے، میں کوکاف کا جن ہوں، مگر ایک حادثے کی وجہ سے میری طاقت میرے پاس نہیں رہی، ورنہ میں ابھی تمہیں مزہ چکھا دیتا۔ پجاری نے پوچھا، تمہاری طاقت کا راز کیا ہے؟ زکوٹا بولا، تم راز معلوم کر کے کیا کرو گے؟ میرے پاس تو طاقت ہی نہیں۔ پجاری نے مرتبان کا منہ بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ زکوٹا کی طاقت کیسے واپس لائی جا سکتی ہے اور وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ زکوٹا کو اس کی طاقت بھی مل جائے اور میرا غلام بھی بن کر رہے اور میرے خلاف اپنی کوئی طاقت استعمال بھی نہ کر سکے۔ پجاری ساری رات سوچتا رہا، آخر اسے اپنی ایک پرانی دیوداسی کا خیال آ گیا جو ایک زہریلی قسم کی چڑیل بھی تھی۔ اس کا نام زمباسی تھا۔ زمباسی شہر کے باہر ایک ویران محل میں رہتی تھی۔ اس محل کی طرف زمباسی چڑیل کی ڈر کی وجہ سے دن کے وقت کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ زمباسی چڑیل انسانوں کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے، مگر وہ پجاری کی دوست تھی۔ پجاری صبح ہوتے ہی ویران محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ویران محل کے دروازے پر پہنچا تو اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ پجاری جانتا تھا کہ یہ چڑیل کی چیخ ہے۔ پجاری دروازے کے اندر چلا گیا۔ اب زیادہ خوفناک چیخ بلند ہو گئی اور ایک بھیانک آواز نے اسے خبردار کر دیا، کون ہو؟ آگے مت آنا، کلیجہ نکال کر کھا جاؤں گی۔